خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے 12ویں باب کی ہم 13ویں آیت سے سنیں گے۔ ایک دن سردار کاہن اور بزرگوں نے بعض فریسیوں اور ہیرودیوں کو یسوع کے پاس بھیجا تاکہ اسے باتوں میں پھنسائیں۔ انہوں نے آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور تجھ کو کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ تو آدمیوں کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ راستی سے خدا کی راہ بتاتا ہے۔ پس کیا کیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ کیا ہم دیں یا نہ دیں؟ اس نے ان کا مکر جانتے ہوئے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ ایک دینار میرے پاس لاؤ کہ میں دیکھوں۔ پس وہ لے آئے۔ تب اس نے ان سے کہا کہ یہ صورت اور تحریر کس کی ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، کیسر کی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ اور وہ اس پر نہایت متوجہ ہوئے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج کی دونوں تلاوتیں جو ہم نے سنی، یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت ہی خوبصورت پیغام دیتی ہیں، اور یہ پیغام جو ہے ہماری خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، مذہبی زندگی اور سیاسی زندگی میں استحکام اور اس کی بنیادی ذمہ داریوں کو نبھانے پر زور دیتی ہے۔ ان دونوں تلاوتوں میں جو آج ہم نے سنی، ان دونوں تلاوتوں میں ہمیں دو عظیم رہنماؤں، دو عظیم نبیوں کی زندگی کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ کس طرح وہ خدا کو خوش کرتے ہیں، اس کی مرضی کو بجا لاتے ہیں، اور کس طرح وہ دکھی انسانیت کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہم نے توبیہ کی کتاب میں سے سنی۔ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، جس کے اندر نکاح کی پاکیزگی، نیک اعمال کی زندگی، دعا کی اہمیت، بیماری میں ایمانی جرأت سے شفا، اور زندگی کی ہر حالت میں خدا کے شکر گزار ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر یہ باتیں جو میں نے بیان کی، یہ تمام عوامل موجود ہیں۔ بالخصوص اس کے اندر خاندانی تربیت کی بہت بات کی گئی ہے کہ ایک جو باپ ہے وہ کس طرح اپنے بیٹے کی تربیت اور پرورش کرتا ہے، باپ کی محبت بیٹے کے لیے اور بیٹے کی محبت باپ کے لیے اس کتاب میں واضح طور پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ توبیہ ہے کون تھا؟ یہ توبیہ جو تھا، جس کا نام توبت تھا، یہ نفتالی قبیلہ میں سے تھا، اور یہ جلاوطن تھا، اسیری میں تھا، غلامی میں تھا، اور غلامی میں ہونے کے باوجود اس نے، اس کی جو کتاب ہے توبیہ کی، اس کے پہلے باب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ کہاں سے تھا اور جلاوطنی میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس جلاوطنی میں بھی اس نے جو اس کی مذہبی ذمہ داریاں تھیں، خدا نے جو ذمہ داریاں دی تھیں،
راست بازی کی، اس کو اس نے نہ چھوڑا، اس کو اس نے ترک نہ کیا، بلکہ وہ مکمل طور پر راست بازی کے ساتھ خدا اور خدا کے لوگوں کی خدمت کرتا رہا۔ کیسے؟ لکھا ہے اس کی ساری کتاب میں جو چیزیں درج ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ وہ کیا کیا کرتا تھا۔ وہ صرف نام سے یا اپنے بیان بازی سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں خدا کو بہت پیار کرتا ہوں، میں انسان کو بہت پیار کرتا ہوں، نہیں، بلکہ اس نے عملی طور پر زندگی کو گزارا۔ اور عملی طور پر اس نے کیسے گزارا؟ اس نے تمام لوگوں کی خدمت کی، اور جلاوطنی میں تھا، اور جلاوطنی میں دوسرے مذاہب کی طرف اس کی قوم کا رجحان تھا، نوجوانوں کا رجحان تھا، وہ گناہ کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور خاص طور پر وہ جو حرام کھانا تھا جو خدا نے منع کیا تھا وہ اس خوراک کی طرف چلے گئے تھے۔ لیکن لکھا ہے توبیہ کی کتاب میں کہ وہ حرام کھانے سے پرہیز کرتا، اس کو بار بار آزمایا جاتا، لیکن وہ کبھی ایسی خوراک کو ہاتھ نہ لگاتا جو خدا نے منع کی تھی۔ وہ خدا کو اپنے دل سے پیار کرتا۔ کیسے؟ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا، ننگوں کو پہناتا، مردوں کو دفن کرتا، اور یہی کام اس نے اپنے بیٹے کو بھی دیا۔ توبیہ کی کتاب اس کے 4 باب میں جب توبیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے وہ اپنا ہی نام تجویز کرتا ہے، بیٹا جو ہے اس کا ہم نام ہے، اس کا نام بھی توبیہ ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا ہے کہ جب میں اس جہاں سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جسم کو دفنانا، اور پھر کیا کرنا؟ اپنی ماں کی عزت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تیری بہت خدمت کی ہے، اور اس لیے اس نے تیرے لیے، تیری زندگی کے لیے بہت ساری مصیبتیں اٹھائی ہیں، بہت ساری مشکلات اٹھائی ہیں، لہذا تو اپنی ماں کی دل و جان سے خدمت کرنا، اور کبھی بھی اس کو پریشان نہ کرنا۔ لہذا وہ نصیحت کرتا ہے کہ خدا کو اپنی نگاہ میں عزیز رکھنا، جو بھی حالت ہو تو نے خدا کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا، خدا کی مرضی تیری زندگی کی اولین ترجیح ہو۔ وہ نصیحت کرتا اپنے بیٹے کو، پھر کہتا ہے کہ گناہ کرنے میں تو کبھی راضی نہ ہونا، جو بھی حالت ہو تو نے گناہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنے مال سے خیرات کرنی ہے۔ کہتا ہے کہ غریب سے منہ نہیں موڑنا تو خدا بھی تیری طرف سے منہ نہیں موڑے گا۔ لکھا ہے وہ نصیحت کرتا ہے کہ اگر تیرے پاس زیادہ ہے تو زیادہ دے، اگر تیرے پاس کمائی میں برکت ہے، زیادہ ہے تو فراخ دلی سے زیادہ دے، لیکن اگر کم ہے، مشکل ہے، تو پھر بھی خوشی سے دے جو جتنا دے سکتا ہے۔ یہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے۔ اس کے بعد نکاح کی پاکیزگی کے متعلق وہ اپنے بیٹے کو خاص ہدایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بیوی کے سوا کسی اور سے تجاوز نہ کر۔ نصیحت کرتا ہے کہ اپنی بیوی سے وفادار ہے۔ لہذا میرے جو آج کی یہ تلاوت میں بھی، آج کی جو تلاوت ہم نے سنی، اس تلاوت میں وہ یہی کام کر رہا تھا جو اس نے بیٹے کو کہا، اور یہ کام کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ کیا حادثہ پیش آیا؟ لکھا ہے جو ہم نے تلاوت میں سنا توبیہ کی کتاب اس کے 2 باب میں سے، کہ وہ مردوں کو دفنا رہا تھا۔ مردوں کو کیا کر رہا تھا؟ دفنا رہا تھا، اور دفناتے دفناتے کیا ہوا؟ وہ تھک گیا۔ انسان ہے، تھک جاتا ہے، محنت کرتا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، کام کرتے تھکاوٹ ہوتی ہے، تو کیا وہ کرتا ہے کہ مردوں کو دفناتے دفناتے وہ تھک گیا۔ توبیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پر جب جلاوطنی تھی، دشمنی تھی، اور اس کی قوم کو مارا جاتا تھا، اور دن بھر لاشیں جو ہے گلی میں پڑی رہتی تھیں، تو یہ رات کے اندھیرے میں جاتا، صبح جاتا، وقت ملتا، اکیلا ان کو اپنے کندھے پر اٹھاتا اور دفناتا۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ لاشیں دفناتے دفناتے تھک گیا
تو آرام کے لیے ایک دیوار کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف کی، تو کیا ہوا کہ ایک ابابیل نے بیٹ کی اور اس کی آنکھوں میں وہ بیٹ آ گئی، جس سے وہ گرم تھی، جس کی وجہ سے اس کی بینائی جاتی تھی، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور وہ بیمار پڑ گیا۔ جب خاندان کو پتہ چلا، بیوی کو پتہ چلا، رشتہ داروں کو پتہ چلا، تو ایوب صابر کی طرح اس پر آوازیں کسنے لگے، کہنے لگے کہ کہاں گئی تیری خدمت، کہاں گئی تیری راست بازی، کہاں گئی تیری دعائیہ زندگی، کہاں گیا تیرا خدا جو تیرے ساتھ تھا، جس کے لیے تو کرتا تھا وہ کہاں گیا؟ تو ایوب صابر کی طرح اسے بھی باتیں سنائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ تو کہاں گئی تیری امید؟ تو کیا ہوا؟ وہ پھر بھی ایوب صابر کی طرح اپنی زبان سے خدا کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ اس میں بھی وہ خدا کی رضا جانتا ہے، اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خدا کی رضا ہے، اس میں بھی خدا کی کوئی مرضی ہے جو خدا مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ لہٰذا کیا ہوا؟ وہ اس تلاوت میں جب پوری کتاب میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب بعد میں اس کا بیٹا ایک سفر پر جاتا ہے اور وہاں سے خدا کا فرشتہ اس کے ساتھ ہے، اور ایک مچھلی ہے، اور مچھلی کا ایک پیس ہے جو اس کی جو آنکھوں پہ بعد میں لگایا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ بینائی پاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ جب اس نے بینائی پائی، اس کی آنکھیں تندرست ہوئیں، تو 42 سال تک وہ زندہ رہا۔ جب وہ اس نے بینائی پائی تو اس کی عمر 60 سال تھی، اور 60 سال کے بعد 42 سال وہ اور زندہ رہا، یعنی خدا نے اس کو تندرستی دی، اور تندرستی میں اس نے زندگی کے ایام کو بھی بڑھا دیا۔ آج کی پاک انجیل میں ہم نے مقدس مرکز کی انجیل میں سے سنی، اور مقدس مرکز کی انجیل میں مسیح یسوع سے ایک سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کیا ہے کہ کیا قیصر کو خراج دینا، قیصر کو ٹیکس دینا روا ہے یا نہیں؟ قیصر کو یعنی حکومت کو، رومی حکومت کو یہ ٹیکس دینا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سوال جو ہے فقیوں اور فریسیوں نے کیا۔ پہلے تو آ کر مسیح یسوع کی خوشامد کی، اور پھر آ کر سوال کیا۔ مقدس مرکز کی انجیل میں، جو کہ اناجیل چاروں اناجیل میں سے سب سے چھوٹی ہے، تو اس انجیل میں 5 سوالات فقی اور فریسی مختلف مواقعوں پر مسیح یسوع سے پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے جب مسیح یسوع نے تاجروں کو ہیکل سے نکالا تھا، تو سردار کاہن اور فقیوں فریسیوں نے سوال کیا تھا کہ تو کس کے اختیار سے یہ کرتا ہے؟ دوسرا سوال کہ کیا قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ اور تیسرا سوال جب فقی اور فریسی مسیح خداوند کے پاس آئے اور پوچھا تھا اس عورت کے بارے میں جو 7 بانیوں کی بیوی رہ چکی تھی کہ قیامت کے دن وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو پھر چوتھا سوال جب مسیح یسوع کو آزمانے کے لیے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ اور 5واں سوال جب مسیح یسوع کے پاؤں کو ایک عورت اپنے قیمتی عطر سے پاؤں دھوتی ہے، تو پھر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ عطر کیوں ضائع کیا گیا؟ تو لہٰذا 5 مرتبہ مسیح یسوع سے مقدس مرکز کی انجیل میں فقی اور فریسی سوال کرتے ہیں کہ کس اختیار سے کرتا ہے، کیسے یہ ہوگا؟ کہ یہ 5 سوالات میں سے جو آج دوسرا سوال ہے کہ قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ اس سوال کے ذریعے سیاست اور مذہب کو ایک دوسرے سے ٹکرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سیاست اور مذہب کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مسیح یسوع یہ کہتے کہ قیصر کو خراج دینا روا ہے تو وہ اپنی قوم سے بے وفائی کرتا، وہ اپنی قوم سے بے وفائی کرتا، اور لوگ اس کے خلاف ہو جاتے، اس کے خلاف ہوتے، احتجاج ہوتا اور اس کو مار دیتے۔ اور دوسرا، اگر مسیح یسوع یہ کہتے کہ قیصر کو خراج دینا روا نہیں، حکومت کو ٹیکس دینا روا نہیں،
تو حکومت خلاف ہو جاتی اور حکومت جو ہے اسے مار دیتی۔ لہذا کیا ہوا، مسیح یسوع نے بہت ہی حکمت عملی سے، بہت ہی دنائی کے ساتھ اور واضح طور پر اور آسان طریقے سے ان کو یہ بات سمجھا دی کہ کرنا کیا ہے۔ کیا کیا انہوں نے کہا کہ مجھے ایک سکہ دکھاؤ۔ سکہ دکھایا گیا اور سکے پر ایک صورت تحریر تھی، ایک صورت بنی تھی۔ کون سی صورت تھی؟ کیسر کی صورت تھی۔ اور مسیح یسوع نے کیا کہا کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ کیسر، اس سکے پر کیسر کی تصویر تھی تو کہا گیا کہ یہ کیسر کو دو، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ جو خدا کا خدا کو دو۔ اب یہاں پر بہت ہی راز چھپا ہے، بہت ہی ایمانی بات چھپی ہے جو ہم سب نے جاننی ہے۔ وہ یہ بات کہ جیسا کہ آج کے تعارف میں برجی نے بتایا کہ تکوین کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو کس کی صورت پر بنایا؟ اپنی صورت پر، یعنی کہ ہم انسان خدا کی صورت پر بنے ہیں۔ تو جب خدا کی صورت پر ہم بنے ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہماری زندگی میں جس کی چھاپ ہے، جس کی تشبیہ ہے، جو صورت ہے، ہم بھی اسی کو لٹائیں۔ کیسر کی جو صورت ہے وہ کیسر کو دیں، جو ہماری صورت ہے تو جس کی صورت پر ہم بنائے گئے ہیں تو ہم بھی اپنا آپ خدا کو لٹائیں، خدا کو اپنا آپ دیں۔ کیسر کو دینا تو روا ہے، کیسر کو دینا تو فرض ہے، کیونکہ اس پر اس کی تشبیہ ہے، اس کی صورت ہے۔ تو ہم پر بھی خدا کی صورت ہے تو ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنا آپ خدا کو دیں، ہم بھی اپنا آپ خدا کو سونپیں۔ جیسے ٹیکس دیتے ہیں، جیسے کیسر کو دیتے ہیں، جیسے حکومت کو دیتے ہیں، تو ہم بھی اپنا آپ خدا کو دیں، کیونکہ وہ جو سکہ ہے وہ کیسر اس کا مالک ہے، اور ہم جو ہیں، ہم انسان جو ہیں، ہمارا مالک خدا ہے، کیونکہ ہم اس کی صورت پر بنائے گئے ہیں۔ لہذا اب ہم اس کو کیسے خدا کو اپنا لٹا سکتے ہیں؟ کیسے لٹا سکتے ہیں؟ اسی طرح جس طرح توبیہ نے لٹایا۔ توبیہ جو کام کرتا تھا، مردوں کو دفن کرتا تھا، بیماروں کی عیادت کرتا تھا، بھوکوں کو کھلاتا تھا، ننگوں کو پہناتا تھا اور گناہ سے بھاگتا تھا، راست بازی کا کام کرتا تھا۔ اور مسیح یسوع نے بھی وہی کیا۔ مسیح یسوع نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ اس نے بھی جو غم کی حالت میں تھے، جب لازر وفات پا گیا تو غم کی حالت میں جو خاندان تھا روتا تھا، اس کے پاس گیا تسلی دینے کے لیے۔ توبیہ بھی تسلی دیتا ہے، مسیح یسوع بھی تسلی دیتا ہے، وہ بھی مردوں کو دفناتا ہے اور مسیح یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ توبیہ بھی بھوکوں کو کھلاتا ہے اور یسوع بھی بھوکوں کو کھلاتا ہے، اور بار بار وہ معجزے کرتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کھلاتا ہے۔ تو بے شمار ایسے کام ہیں جو توبیہ اور مسیح یسوع کی زندگی میں مماثلت کے ہیں۔ لہذا اب یہ دونوں نبی، دونوں رہنما اور دونوں تلاوتیں جو ہم نے سنی، ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ ہم خدا کو اپنا آپ لٹائیں۔ کیسے؟ جیسے انہوں نے لٹایا، جیسے یہ خدا کے ساتھ وفادار رہے، یہ اپنے خاندان کے ساتھ وفادار رہے، اپنی اولاد کے ساتھ وفادار رہے، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ وفادار رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ انہوں نے مذہب سے بالاتر ہو کر انہوں نے خدا کو پیار کیا، انہوں نے سب دکھی انسانیت کی خدمت کی۔ لہذا دنیا میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں، بے شمار ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے دکھی انسانیت کی خدمت کی، جنہوں نے لوگوں سے پیار کیا، اور انہوں نے مسیح یسوع سے سیکھا، انہوں نے اس مسیح سے سیکھا، ہمارے خداوند سے سیکھا۔ اور ان میں سرفرست ہمارے ملک میں عبدالستار ایدی ہے، اس نے بھی توبیہ کی طرح کام کیا، توبیہ کی طرح اس نے بیماروں کے لیے کام کیا، توبیہ کی طرح اس نے مردوں کو دفنایا، نہلایا، اور ایسے بے شمار کام ہم بھی کر رہے ہیں۔
ایسے بے شمار کام آپ سب کرتے ہیں، آپ بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، اور جس حالت میں بھی ہوں، غربت میں ہوں، امیری میں ہوں، اس حالت میں بھی آپ دکھی انسانیت سے پیار کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ خدا کے گھر کا خیال رکھتے ہیں، خدا کے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے خاندان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جو یہ بات کی گئی کہ جو خدا کا ہے خدا کو دو، تو ہم خدا کو اس طرح لوٹا سکتے ہیں جب ہم خود دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے۔ اور مسیح یسوع نے مقدس متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں واضح طور پر بتا دیا کہ کیسے خدمت کی جائے۔ اس نے فرما دیا کہ جو میرے نام پر بھوکے کو کھلائے گا، ننگے کو پہنائے گا، اندھے کو بھوکے کو کھلائے گا، اور بیماروں کی عیادت کرے گا، قیدی کی خبر گیری کرے گا، اور سب کچھ یہ کرے گا تو وہ میرے ہی ساتھ کرے گا۔ لہٰذا مسیح یسوع نے جب ہم یہ کریں گے، جب ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، تو پھر ہم اپنا آپ اپنے اس خدا کو جو ہمارا مالک ہے، جس کی شبیہ پر ہم بنے ہیں، تو پھر ہم اس کو یہ اپنا خراج دیں گے۔ جب ہم اپنا خراج دیں گے تو مطلب ہم دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے۔ خدا ہم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس بات کو سمجھنے والا بنائے، تاکہ ہم جو کیسر کا کیسر کو دیں اور جو خدا کا ہے خدا کو دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تلاوت جو ہے ہمیں دعوت بھی دیتی ہے کہ ہماری جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کریں۔ جو ہماری سیاسی حکومتی اعلیٰ حکام کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ جو ہم پر اصول و ضوابط لے کر آتے ہیں، قانون ہمارے لیے بناتے ہیں، ہم ان کی بھی پاسداری کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اعلیٰ حقوق کو کتابیاں رہیں، اور جیسا اس نے وہ ہم پر ٹیکس لاگو کرتے ہیں تو ان کو بھی ادا کریں، کیونکہ ٹیکس ہمیشہ عوام کی بھلائی کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ آئیں ہم اپنی جو اچھے شہری ہونے کی ذمہ داری ہے اس کو بھی نبھاتے رہیں، تاکہ ہم اچھے مسیح ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے شہری بھی بن سکیں۔ مسیح ہمارے خدا کے